اس وقت معاشرے میں لڑکیاں، عورتیں، بیویاں کیوں کام کرتی پھر رہی ہیں سارے معاشرے میں کہ لیڈیز کی سیٹیں رکھو جی، لیڈیز کو بناؤ جی، لیڈیز کو یہاں پہ کرو، لیڈیز کو برابر کا مقام دو. کیا ہے یہ نعرہ؟ ہوئے ہوئے اب کسی کو یہ بات اگر کہہ دو تو کہتے ہیں یار ریجڈ ہے مولوی، کچھ یہ ریجڈ مولوی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، وہی باتیں کری جا رہے ہیں. انہوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، برقعے پہنا دیے ہیں، ان کے چہرے چھپا دیے ہیں، ان کے یہ ظالم مولوی ہیں، قید کر لیا عورتوں. ایسا سچ جو لڑائی کرا دے، یہ سچ بولنا حرام ہے. یہ مہینہ تھا ان چیزوں کو چھوڑنے کا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے چغلی نہیں کھانی. یہ معاملات کی بات ہے. یہ رمضان کا مہینہ ان چیزوں کو سمجھنے کا تھا. تم کہہ رہے میں تسبیح کرو، چھوڑو تسبیحوں کو، نہ پڑھو کوئی تسبیح خدا کے لیے، کوئی درود نہیں کی تسبیح پڑھنے کی. ایک تسبیح بھی نہ پڑھو خدا کی قسم، کچھ بھی نہ پڑھو، صرف 5 فرض نمازیں پڑھو اور حرام کام چھوڑ دو بس. ایک دن آئے گا جب جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس مقتول کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرو، کیونکہ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو یہ نہیں یاد آتا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، میں مرنے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں اسے پتہ ہوتا. اور نہ وہ اس میں سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. وہ کہتا ہے ایسے ہی، بس ایسے ہی رہنا میں نے. وہ اس وقت سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ جب 40 کراس کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ جب اس کے اندر محسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ باڈی میں کچھ کمی ہو گئی ہے. اب وہ اس طرح سے جس طرح سے میں پکڑ لیتا تھا اب پکڑا نہیں جاتا، اس طرح چھلانگ مار لیتا تھا اب ماری نہیں جاتی. تو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی شاید جانا نہ پڑے کہیں یہاں سے. لیکن جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں نے یہاں سے جانا ہے، اس وقت اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ڈائریکشن ٹھیک اسی کی ہوگی جس کو یقین ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی جو معاشرتی طور پہ ایک مضبوط نظام جنہوں نے بنایا ہوا. یہاں پورے جیسے جاپان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، کہ جاپان میں جھوٹ نہیں لوگ بولتے. یا اور جو ملک ہیں جیسے یورپ کے کنٹری ڈنمارک ہے، وہاں پہ عدالتوں میں انصاف ہی انصاف ہے. یہ ایک معاشرتی پروگرام ہے، ایک کلچر میں ایک چیز ان کے ایڈ ہے، تو وہ پھر آگے چلتی ہے. اگر کلچر میں چیز ایڈ نہ ہو، آخرت کی بھی فکر نہ ہو، تو پھر اس کے صحیح ہونے کے چانسز کوئی نہیں. انسان کو صحیح ہونے کے لیے، اس کو ٹھیک ہونے کے لیے زبردست محنت ہی کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتا. یا کچھ بڑے لوگ ماحول بنائیں گے تو آگے بچے ان کو دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فیملیز میں ویلیوز ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار یہ دیکھ کے لوگوں کہتے ہیں یہ خاندانی آدمی، یہ خاندانی آدمی. کیا مطلب ہے خاندانی کا؟ خاندانی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ جو خاندانی لوگ ہوں گے نا،
ان کے اندر وہ ان کے اولاد میں بھی ویلیوز ہوں گی. میں ایک گھر میں گیا تو وہ مطلب دنیاوی طور پہ بہت بڑی پارٹی تھی, بہت بڑے لوگ تھے. تو وہ ان کے یہی رمضان کا مہینہ تھا, تو ٹیبل پہ نا سارے, جو ٹیبل تھا بڑا تھا, ان پہ ساری فیملی ان کی بیٹھی تھی. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا انہوں نے افطاری کے لیے, میں بھی گیا وہاں. تو وہاں کوئی ٹیبل پہ وہ نہیں تھی, کرسی کوئی خالی نہیں تھی. تو ایک جوان بچہ جو 22-23 سال کا, بڑا اپنا وہ پورا, وہ بھی پڑھا لکھا سمجھدار, وہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ آپ نہیں انکل یہاں بیٹھے. میں نے کہا نہیں تم آپ بیٹھو, آپ کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ نہیں انکل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے اور ہم بیٹھ جائیں, یہ کس طرح پاسبل ہے. حالانکہ دنیاوی طور پہ مطلب بہت بڑے لوگ تھے, لیکن یہ ان کی اس بچے کی اس حرکت نے بتایا کہ یہ خاندانی طور پہ اس کی تربیت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ آگے سے آگے منتقل ہوتی ہیں. بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ بھائی بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا, میں نے کہا بیٹا جب کوئی بڑا آدمی آ جائے تو سیٹ کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ جو تھے, اگر کسی کو یاد ہوگا, گولڈی صاحب کو شاید یاد ہو, کہ کبھی جو ہمارے بڑے ہوتے تھے نا, ہم سے جو بڑے لوگ ہوتے تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی شیشے میں بال نہیں سیٹ کرتا تھا اپنے. لڑکیاں نہیں, لڑکے بھی شیشے کے سامنے, ان کے سامنے شیشہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ شیشہ میں دیکھ رہے ہیں, بال سیٹ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ایسا نہیں چکر تھا کہ بڑے آدمی بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے یہ والی بے ادبی ہے, ایسا نہیں کرنا. اور اس میں 4 پہیاں ہوتی تھیں, تو 4 پہیوں پہ ایک طرف وہ ہوتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو, نہیں جس سے وہ کھینچتے تھے 4 پہیاں, پنجابی میں اس کو دوین کہتے تھے, اور اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے اسے, وہ دوین. اب وہ ایک ہوتی تھی بنی ہوئی 4 پائی, ایک ہوتی تھی وہ جس سے اس کو کھینچتے دوین. اب کوئی بڑا آ گیا ہے نا, تو چھوٹے بچے نے دوین پہ ہی بیٹھنا ہے, اس نے ادھر نہیں بیٹھنا بڑی 4 پائی پہ کہ بڑا آ گیا تو میں 4 پہ بیٹھ. یہ بے ادبی کی علامت ہے, بے ادبی کی بات. یہ شروع کی ویلیوز تھی جو آگے منتقل ہو رہی تھی. لیکن وہ اب آہستہ آہستہ وہ ویلیوز ختم ہونی شروع ہوئی, تو اب کسی کو یاد ہی نہیں کہ کھڑا ہونا ہے, بیٹھنا ہے, یا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے, بڑوں کہتا ہوتا ہے یو گائز آر ناٹ گڈ. یعنی 70 سال کے بندے کو ایک 14 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یو گائز. حالانکہ انگریزی زبان میں تو آپ کو پتا ہے, انگریزی زبان میں تو کوئی عزت والا چیز ہوتی نہیں. انگریزی زبان میں تو عزت ہے ہی نہیں. یو بڑے کے لیے بھی یو, چھوٹے کے لیے بھی یو. آپ تو ہے ہی, آپ کی تو انگریزی ہے ہی نہیں. چاچا, ماما, بابا, خالو, پھوپھڑ, اس کی کوئی انگریزی نہیں. انکل, بس ایک ہی انکل, ایک ہی آنٹی, نہ خالہ, نہ ماسی, نہ چاچی, نہ پھوپھی, نہ تائی, کوئی. محدود زبان ہے. لیکن چونکہ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہارے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیتی ہوئی زبانوں کے اندر آ جاتے ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ یہ تو ایسے فضول سی زبان ہے, یہ کیا ہے. لیکن ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ, ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر انگریزی بولنے والا عزت دار بن جاتا ہے. جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ذلیل ٹائپ ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جاہل آدمی, اس کا کیا ہے, اسٹوپڈ. وہ اسٹوپڈ بن جاتا ہے, وہ عزت دار بن جاتا ہے. یہ ہارے ہوئے لوگوں کی نشانی. یہ انسان کی تربیت یہ بہت سب سے اہم کام ہی ہے. اس وقت معاشرے میں لڑکیاں, عورتیں, بیویاں کیوں کام کرتی پھر رہی سارے معاشرے میں, کہ لیڈیز کی سیٹیں رکھو جی, لیڈیز کو بناؤ جی, لیڈیز کو یہاں پہ لیڈیز کو برابر کا مقام دو. کیا ہے یہ نعرہ؟ لیڈیز کو برابر کا مقام دینے کا کیا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنی مردوں کی سیٹیں اتنی عورتوں کی بھی ہونی چاہیے, دفتروں میں جتنی مرد ہیں اتنی عورتیں بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ عورتوں کو تو پتہ نہیں میں نے کرنا کیا تھا. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض.
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مومن مرد بھی کمائیں، عورتیں بھی کمائیں، چلو، یعنی یہ مددگار جو ہوئی، لہذا یہ بھی نوکری کرے جا کے۔ اوئے ہوئے، اب کسی کو یہ بات اگر کہہ دو تو کہتے ہیں یار ریجڈ ہے مولوی، کچھ یہ ریجڈ مولوی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، وہی باتیں کری جا رہے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، برقعے پہنا دیے ہیں، ان کے چہرے چھپا دیے ہیں، ان کے یہ ظالم مولوی ہیں، قید کر لیا عورتوں کو۔ ہم لبرل لوگ ہیں، عورتوں کو آزاد کر دیا ہے، عورتیں آزاد ہو گئیں۔ خرابی ہوتے 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 پھر سمجھ آنے بند ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، کیا کرنا۔ عورت کا کام تو آگے ایک پوری نسل کی تربیت کرنی تھی۔ جس کے 4-5 بچے ہیں، ان 4-5 بچوں کو وہ ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے اور خود جا رہی ہے نوکری کرنے، تو وہ ڈے کیئر سینٹر والے ہی سکھائیں گے، پھر جو انہوں نے سکھانا وہی سکھائیں گے، پھر وہی سیکھیں گے وہ۔ کسی بورڈنگ میں پڑھنے والے بچہ، جو بچہ بورڈنگ میں پڑھتا ہے، جو بچہ بورڈنگ میں رہتا ہے، وہاں پہ جا کے رہتا ہے، اس بچے کے اندر ماں باپ کی محبت آ سکتی ہی نہیں، یاد رکھنا۔ اب یہ سارا سسٹم ہی خراب کر دیا، اتنا خراب کر دیا کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ باتیں عجیب لگتی ہے کہ یار یہ کیڑی گلاں کر رہے ہیں، یہ کی گل ہن پوری نہیں پہ رہی۔ اب میرا وہ کہتی مجھے ایک جاننے والی خاتون تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا کل ہی انتقال، بڑی اچھی خاتون تھی۔ تو اپنی بیٹی کو امریکہ بھیج رہی تھی پڑھنے کے لیے، امریکہ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہا آپا آپ یہ بچی کو امریکہ بھیج رہی ہیں، تو امریکہ تو لوگ بیٹوں کو بھیجتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں وہاں کیا ماحول، تو یہ بیٹی اکیلی وہاں جا کے کیا کرے گی، یہ کس طرح اپنی حفاظت کرے گی، لڑکیاں تو لڑکی ہوتی ہیں، کیسے کرے گی؟ اسے کہا نہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں، یہ اب معاشرہ تھوڑا اور چینج ہو گیا، اب نا شادیاں ہوتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی شادی چلنی ہے نہیں چلنی ہے، کیا ہونا ہے۔ اگر ڈائیورس ہو جائے تو پھر کم از کم بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی تو ہو جائے، کوئی اپنی جاب شاپ کر کے اتنی اس کی ایجوکیشن تو ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں کہا میری پیاری بہن، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تم نے گمان ہی یہ کیا ہے کہ اس بچی نے طلاق لے لینی ہے تو اس کو طلاق ہی ہونی ہے، یہ طلاق ہی لے گی، پھر خود ہی کرے گی۔ وہ خیر کی سوچ تو کم از کم خیر کی رکھو، سوچ تو خیر کی رکھو، مجھے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کائنات کا نظام، اللہ ہے۔ اب یہ باتیں چونکہ اتنی دور چلی گئی ہیں، اب کسی کو کہو تو کہتے ہیں یار یہ تو بس مولوی ٹھیک نہیں۔ روزی کس کے ہاتھ میں، اپنے مان سے بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ کوئی جاندار ایسا جس کو روزی پہنچانا ہمارے ذمہ نہ، روزی دینے والی تو اللہ کی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تم خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پہ کھڑا کرو، ہم تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم دیں گے روزی تمہیں، کس بات پہ؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تم نافرمانی کے کام چھوڑ دو، تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے، تمہارے نیچے سے، تمہارے اوپر سے روزی برسے گی، زمین سے بھی روزی آئے گی، آسمان سے بھی روزی آئے گی، جہاں تم گمان نہیں کرتے وہاں سے روزی آئے گی۔ کس بات پہ؟ اوہ نافرمانی چھوڑ دو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ سارے کا سارا اسی بات پہ ہے کہ تقوی پہ آ جاؤ۔ تقویٰ کیا؟ نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی والے کام چھوڑ دو۔ چھوڑنے کی یہ محنت ہے،
یہ مہینہ اصل میں میرے دوستو، یہ بات سن لو خدا کے لیے، یہ مہینہ کچھ ہاتھ سے چھوڑنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، چھوڑنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، چھوڑنے کی، پکڑنے کی نہیں، چھوڑنے کی۔ روزہ کس لیے؟ کھانا چھوڑ دو جی۔ کھانا کیوں چھوڑایا ہے؟ کھانے کے پیچھے اور چیزیں بھی چھوڑنی ہے۔ زبان سے غلط بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنے کی تمہیں عادت پڑ گئی ہے، اس کو ایک مہینے کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ غیبت کرنے کو تم اس وقت گناہ نہیں سمجھتے، کسی کی برائی کرنے کو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ یہ تو سب سے بہترین مشغلہ ہے، اس کو تو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ در کبیرہ در کبیرہ ہے۔ یعنی کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کے بھی باپ ہے، یہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا۔ تو ہمیں یہ چھوڑنا نہیں، نہ غیبت کا ہمیں پتہ ہے غیبت کیا بلا ہے، اسے کیا ہوگا، میں نے ایک کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی وہ فلاں آدمی ہے، وہ آپ کی ہر وقت آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس نے یہ کرتے وہ کرتے، ہر وقت آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ میں کہا وہ میرا محسن ہے، میں نے کہا وہ میرا محسن، کہتے ہیں محسن کہ وہ آپ کی برائیاں کرتا ہے؟ میں کہا اس کو نہیں پتا، یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی ساری نیکیاں کر کے مجھے دے جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن جو غیبت کرنے والے، کسی کی برائیاں کرنے والے ہوں گے، تو ان کی ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں جانی شروع ہو جائیں گی۔ اس کو پتہ چلے گا یہ تو میں انجوائے کرنے کے لیے کرتا تھا، یہ تو میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کرتا، یہ کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ غریب آدمی کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا غریب آدمی وہ جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ غریب آدمی۔ آپ نے کہا نہیں، یہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے کل قیامت والے دن جائے گا، ساری رات تہجد، ساری رات قرآن، رمضان میں روزے، اور روز مہینے میں 15 روزے، اور اعمال پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی تو اس کے سامنے حق لینے والے آئیں گے، کوئی کہے گا جی اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چغلی کی تھی، اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کریں گے، اس کے عوض، غیبت کے عوض، چغلی کے عوض، مال کھانے کے عوض، یہ نیکیاں جا رہی ہیں اس کو، جاتے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لینے والے ابھی ہوں گے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ نیکیاں ان کی ہے نہیں، تو ان کے گناہ لے کے اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے گیا ہے، لوگوں کے گناہ اس پہ ڈالتے ڈالتے وہ پہاڑوں کے برابر گناہ اس کے ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ غریب آدمی ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے اور پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں جائے گا، یہ ہے غریب آدمی۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ مصیبت یہ ہے، دو آدمیوں کو، ایک آدمی سے میری اگر تھوڑی سی بھی انبن ہے نا، تھوڑی سی بھی انبن ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اس سے اس کی کچھ بگڑ گئی ہے، اب میرا کام ہے کہ اس کو کوئی ایسی باتیں بتانا کہ لڑائی کرا دوں، اس سے اس کی لڑائی کرا دوں۔ اب اس کو کہتے ہیں چغلی خور، چغلی کھانا۔ یہ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے برائی کر کے اس کی لڑائی کرا دی۔
یہ گناہ کبیرہ در کبیرہ ہے. اور خدا کے لیے کسی کو نہ لڑانا. او اگر کسی کے بارے میں کسی نے برا کہہ بھی دیا ہے تو تم نہ بتانا اسے، تم نہ بتانا کہ میں نے بھائی سچ دسیا جو کیتا سچ، ایسے بھائی سچ بولے. اور بھاجی ایسا سچ رہنے دینا خدا کے لیے، ایسا سچ جو لڑائی کرا دے. سن لو غور سے، ایسا سچ جو لڑائی کرا دے. یہ سچ بولنا حرام ہے، ایسا سچ نہ بولنا، چپ کر جاؤ بس. یہ مہینہ تھا ان چیزوں کو چھوڑنے کا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے چغلی نہیں کھانی. میں نے کسی کا مال اگر دبایا ہوا ہے اور ایتھے تھے دبا لیں گا. یہاں تو جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے اس کو بیچارے کو چپ کرا دو گے، آگے کیا بنے گا؟ ایک آدمی نے میرے پیسے لیے کافی سال پہلے، 8-10 سال پہلے پیسے لیے. اب پیسے لیے تو آہستہ آہستہ آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں. تو 8 سال ہو گئے تو میں نے تھوڑا اس کو ایک دفعہ کہا یار کہ یہ تو زیادتی ہے، تھوڑی سختی کروں گا ورنہ میں آپ سے. پیسے تو آپ کے پاس ہیں بے شمار، نہیں دیتے نہ ہو تو اور بات ہے، اگر ہوں تو نہیں دیتے. تو خیر اس نے چڑ کھا کے اس نے کہا میں نے دینے ہی نہیں، چلو آپ کا نقصان ہو کے ساتھ چلو. تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں دینے تو نہ دو. یہاں تو تم کہہ دو گے تو ایک دن ان قریب دن آنے والا ہے، آپ کے پاس 2-2.5 سال ہیں سارے ٹوٹل، 2-2.5 سال ہیں آپ کے پاس. 2-2.5 سال کے پاس آپ کی روانگی ہے، آپ نے چلے جانا یہاں سے. اور وہاں ایک دن لگے گا جب میرے سامنے پیش ہو گئے، پھر تمہاری زبان نہیں بولے گی، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، جس ہاتھ سے تم نے پیسے پکڑے تھے وہ بولیں گے، وہ جو تمہارا پاؤں جس پہ چل کے آئے تھے وہ بولیں گے، وہ جو دل دماغ بولے گا. پھر کیا کرو گے؟ اور کسی نے میرے دوستوں کسی کا 1 روپیہ اگر کھا لیا، سن لو غور سے، خدا کے لیے یہ سن لو، 1 روپیہ کھا لیا ہے، ایٹ گیا ہے، نہیں دیتا واپس، کھا گیا دھوکے سے. کسی نے 1 روپیہ جو کہ اب کرنسی ختم ہو گئی ہے، 1 روپیہ اگر کھا لیا تو کل قیامت والے دن اس کے 1 روپیہ کے بدلے اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اس رپڑ میں مجھ پہ ایک حدیث کھل گئی. مجھے اس حدیث پہ تو یقین ہے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مطلب یہ کیا چکر ہے. کہ غور سے سنو اس بات کو، یہ معاملات کی بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ ان چیزوں کو سمجھنے کا تھا. تم کہہ رہے میں تسبیح کرو، چھوڑو تسبیحوں کو، نہ پڑھو کوئی تسبیح خدا کے لیے، کوئی ضرورت نہیں کہ تسبیح پڑھنے کی. ایک تسبیح بھی نہ پڑھو خدا کی قسم، کچھ بھی نہ پڑھو، صرف 5 فرض نمازیں پڑھو اور حرام کام چھوڑ دو، بس سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے. کوئی ضرورت نہیں کسی اللہ کرنے کی، جس میں کچھ نہ پڑھو، حرام چھوڑ دو، فرض پورے کر دو، حرام چھوڑ دو، خدا کی قسم سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے. مجھ پہ حدیث کیا کھلی؟ حدیث میں نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا منافق جو ہے نا، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. اور منافقوں کی جو جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 درجے، اوپر پھر نیچے پھر نیچے، پھر سب سے نیچے جو ہوں گے وہ منافقین ہوں گے. یعنی اس سے اوپر کافر، اوپر مسلمان سب سے اوپر ہوں گے، مسلمان گناہ گار سب سے اوپر، بہت تو سب سے نیچے ایک منافق. اور منافق کا بھی باپ منافق اعظم عبداللہ بن ابی، جس کا سارے مدینے کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، سارا مدینہ جانتا تھا. اب سارا مدینہ جانتا تھا تو کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ منافق ہے؟ کیا خیال؟ اب جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا.
اس کو موت آ گئی, مر گیا, خیر لمبی بات ہے, وہ مر گیا تو حضور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے, یا رسول اللہ آپ نے نہیں جنازہ پڑھانا اس کا. کہ کیوں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں منافق ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتا تو مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا کہ منافق ہے, مجھے پتا ہے منافق ہے, لیکن میں پھر بھی جنازہ پڑھاؤں گا, شاید اللہ سے معاف کر دے. تو اوپر سے جبرائیل آ گئے, جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہہ رہے ہیں آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, آپ پیچھے ہٹ جائیں, جنازہ نہ پڑھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے یہ فرمایا کاش اللہ مجھے کہہ دیتا کہ 70 دفعہ سے زیادہ معافی مانگو گے تو معاف کر دیں گے, میں 70 دفعہ سے زیادہ معافی مانگ لیتا. ایسا شفیق, ایسا کریم نبی. ایک جنازہ آیا تو حضور نے پوچھا اس نے کسی کا قرض دینا ہے, کسی نے قرض لینا ہے؟ ایک آدمی کہا جی میں نے قرض لینا ہے. تو آپ نے فرمایا جنازہ تم پڑھا لو, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یعنی منافق اعظم کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, مقروض کا جو پیسے کھا کے گیا کسی کے, اس کا جنازہ. میں سوچتا تھا کہ یہ قرض کھا جانا, پیسے ادا نہ کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ منافق سے بھی بڑا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. جب میرے پیسے کھائے نا کسی نے, جب میرے کھائے تو مجھے حدیث سمجھ آئی. اللہ نے کہا تیرے کھوا کے تم حدیث سمجھانے ہیں, تمہیں سمجھاتے ہیں حدیث. اب بتاؤ, کیونکہ میرے دوستو جس کے بندہ کوئی پیسے کھا جاتا ہے نا, وہ پورے خاندان رل جاتے ہیں, لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, سب کچھ ہی گیا اس کا, بگڑ گیا. تو مجھے سمجھ آئی کہ اوہو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس دن سے میں ان لوگوں سے کہنے سے, وہ خدا کا واسطہ جو مرضی کرنا, پیسے نہ کسی کا کھانا, وہ کسی کے پیسے نہ کھانا, اللہ کا واسطہ. ایسے پکڑے جاؤ گے کہ بچو گے ہی نہیں. پیسے نہ کھاؤ, اور اوپر سے پیسے کھا بھی لیے ہیں, اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دینے. اوفو, کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جب کھڑا ہوں گا میں, ایک دن آئے گا جب جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس مقتول کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس دن پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا. اور ان قریب, لمبا چوڑا نہیں ہے یہ, خدا کی قسم ان قریب کی بات ہے. ایک چٹکی بجنی ہے قبر میں ہونا ہے, ایک چٹکی بجی, میں 60 سال کراس کر گیا ہوں, چٹکی بجی ہے, کل کی بات ہے, میں 15-20 سال کا تھا, ایک چٹکی بجی ہے, 60 سال کراس. اب اگلی چٹکی بجنی ہے تو آپ نے کہنا کہ یار ماشاءاللہ نعیم بٹ صاحب انتقال فرما گئے, اچھے یہاں میں آیا کرتا تھا یار, پھر باتیں بتاتا تھا, اب مر گیا جی یار, ختم, چلو. ان قریب ہونے والا ہے یہ, لمبا نہیں ہے, ان قریب. ہم تو کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ مرنے والے کہہ دو منوس کر لو, نیش کر لو, منہ پیڑا ہوتے گل چنگی کر دیجیے, مر ہی جانا. کل میں ایک آدمی کے پاس کینسر ڈائگنوز, میرا ایک دوست ہے, اس کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا, پیپر میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا. میں نے, میرا کزن ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے دکھایا, میں کہا یار وہ کینسر, میں کہا یہ کیا, اس نے کہا بٹ صاحب یہ اسٹیج 4 کا کینسر ہے, اس کے بچنے کے چانسز, اللہ اپنے قدرت سے جو چاہے کرے, لیکن ہماری سمجھ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں بچتا. تو میں اس کے گھر, کل میں اس کے گھر گیا, اس کی عیادت کے لیے جایا کرو, بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرو, کیونکہ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جانے والے کے لیے. صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتہ دعا کرے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے, یا اللہ سے. شام کو گیا تو صبح تک دعا کرے گا. تیمارداری یہ چیز ہے. تو مجھے پتا چلا, میں لیک سٹی سے آیا
ڈیفینس اس کے گھر گیا. میں جا کے اس کو کہا, میں کہ یار میری بات سن, میں تمہیں ایک مزیدار بات بتاؤں. کہتا جی کیا؟ میں کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے تھے جب ان کو زہر دیا گیا. 40 سال, خلیفہ, آدھی دنیا کا خلیفہ, 40 سال کا, زہر دیا گیا. تو جب زہر سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اس وقت کے ڈاکٹر تھے یا جو حکیم تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, جو زہر آپ کو دیا گیا ہے اس سے آپ کی موت یقینی ہے, آپ بچ نہیں سکتے. 40 سال کا نوجوان بادشاہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عجیب بات کہی جو آج بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں. انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں. انہوں نے کہا اس سے عجیب بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس کو زہر نہیں بھی دیا گیا نا اس کی موت بھی یقینی ہے. تو میں نے اس کو جا کے کہا, میں کہا جس کو کینسر نہیں نہ ہوا اس کی موت بھی یقینی ہو سکتا ہے. تمہیں کینسر ڈائگنوز کرنے والے تم سے پہلے مر جائیں, تمہیں پتہ چل گیا ہے. اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ نے موقع دیا ہے. اور دوسری بات یاد رکھو, جو کینسر سے مرے گا یہ شہید مرے گا. گھبرانے کی بات نہیں, اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. موت تو بڑی خوشخبری ہے, یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جانا ہی ہے, جانا ہی پینا, رہ تو سکتے نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس نے, اسرائیل نے, کہ یا رسول اللہ آپ چاہے ہزاروں سال زندہ رہ لیں آپ کو بھی موت آئے گی. چاہے آپ چاہیں تو جتنے مرضی سال زندہ رہیں لیکن پھر بھی مرنا پڑے گا. اور جس سے بھی آپ اچھا یا برا سلوک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا, اس کا جواب دینا. اور یہ باتیں کر کے پھر فرمایا کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. لوگوں سے خیر خواہی کرو, لوگوں سے. اس رمضان کے مہینوں میں میرے دوستو یہ خالی پیٹ روزے کا مسئلہ نہیں ہے. جس کو گالیاں نکالنے کی عادت ہے, خدا کے لیے وہ اس رمضان میں اس کی مشق کر لے. اور ایویں گالیاں نکال رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگ خوش کرنے کے لیے گالیاں نکالتے ہیں. لوگوں کو گالیاں نکالنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے بھائیو. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. اور یاد رکھو دوسری بات, ٹائم ختم ہونے والا ہے, جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے, تنہائی میں ویڈیوز دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے, اللہ لوگوں کی نظر میں اس کو بے قیمت کر دے گا. خدا کی قسم, لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے. یہ اپنی طرف سے بڑا عزت دار بنا ہوگا, اپنی طرف سے عزت دار بنا ہوا ہوگا, لیکن لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے. لوگوں کے دل سے اس کا رعب بھی نکل جائے گا, لوگوں کے دل سے اس کی عظمت بھی نکل جائے گی. اور جو تنہائی میں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائے گا, یاد رکھو یہ سسٹم ہے آسمانی, میرا بنایا ہوا نہیں ہے, آسمانی سسٹم ہے. جو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائے گا, تنہائی میں گناہ سے بچے گا, اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دے گا. یہ سسٹم ہے میرے دوست. اس رمضان کے مہینے میں اس کی مشق کرو. اپنی زبان کو لگام دو, اپنی آنکھوں کو لگام دو, اپنے کانوں کو لگام دو. جو نہیں سننے کی چیز وہ نہ سنو, جو نہیں دیکھنے کی اس کو نہ دیکھو, اس کی مشق کرو. کل مجھے ایک فون آیا وہاں سے, کرغزستان سے, ایک ساتھی وہاں چلا گیا, مجھے کہنے لگا بھائی جان آپ کو فون کیا, مجھے یہاں پہ نگاہوں کا بڑا پرابلم ہے, کیا کروں؟ کیونکہ یہاں تو عورتیں سر عام پھرتی ہیں اور نسوات کام کرتی ہیں اور بالکل مختصر لباس پہننا ہوتا ہے, تو کریں کیا؟ رمضان کا بہت طبیعت میں بڑے. میں نے تیری عمر کتنی؟ کہتا ہے 38 سالہ. مجھے فکر اس بات ہے, ذرا نیک آدمی, فکر ورنہ نہ ہوتا تو انجوائے کرتا. فکر کی بات نہیں, اس کو فکر لگی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا میری بات غور سے سنو, اس کی نیٹ پریکٹس کرو, نیٹ پریکٹس, نگاہوں کی حفاظت کی پریکٹس کرو. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. یہ دعا یاد کر لو, جب نگاہ پڑے اس کو پڑھو, جب نگاہ پڑے اس کی مشق کرو. کرتے کرتے اللہ ایک دن اس پہ ملکہ دے دے گا. محنت کی جگہ ہے, یہ محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں ہوتا خود بہت یہاں. تو اس رمضان میں میرے دوستو چھوڑنے کی محنت کرو کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑنا. کریں گے؟ تو آخر دعوانا